بے حیائی اور منکرات کے ارتکاب کا ایک بڑا سبب آنکھ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ شیخ ابوالحسن الوراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی نگاہ کو محرمات سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیتے ہیں، جس سے سننے والے ہدایت پاتے ہیں، اور جو کوئی مشتبہات سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں نور سے، جس سے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے راستے معلوم کر لیتا ہے۔ نظر کی حفاظت سے دل میں نور اور عبادت میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان پہلی مرتبہ کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھے پھر وہ اپنی نگاہ نیچی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لذت اور حلاوت پیدا کر دیتے ہیں اور دل میں نور پیدا کر دیتے ہیں۔ دل کے اسی نور سے علم کے دروازے کھل جاتے ہیں اور علم حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ علم نور ہے اور دل بھی نور سے منور ہوتا ہو تو علم کا حصول آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے، اشیاء کی حقیقتیں منکشف ہونے لگتی ہیں۔ حسن بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرمات سے آنکھیں نیچی کر لینا اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہے۔ نظر کی حفاظت سے دل مضبوط ہوتا ہے، اپنے آپ پر اعتماد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ظاہر سے سنت کی تابعداری کرتا ہے اور باطن میں مراقبے کا اہتمام کرتا ہے، محرمات سے اپنی نگاہ کو بچائے رکھتا ہے، نفس کو شہوات سے روکتا ہے، حلال کھاتا ہے، اس کی فراست کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جس میں تقریباً کوئی 13 کے قریب ایسے جو ہے وہ اکابر کی باتیں نقل کی ہیں انہوں نے، کہ جس سے بدنظری کے جو نقصانات ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بدنظری سے عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے، اور بدنظری بہت سی مہلک مرض ہے، اور وہ عبادت کی حلاوت کو ایسا کھوتا ہے کہ اس کی فوری اثر پر حیرت ہوتی ہے۔ تم بھی جب چاہو اسے غور سے تجربہ کر کے دیکھ لو، اس موذی مرض کے بعد دیر تک عبادت میں لذت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور تجربہ لکھتے ہیں کہ تمہیں بتاؤں کہ اس نوع کی معصیت کے بعد کپڑوں میں بو زیادہ آنے لگتی ہے۔ جس زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو اس سے محفوظ رکھے اور عبادت بالخصوص درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے تو کپڑوں میں بو کم آتی ہے۔ میں نے اکابر کے کپڑوں کو خاص طور پر سے ایک ہفتے کے بعد سونگا کہ ان میں سے پسینے کی بو کا ذرا بھی اثر نہیں تھا۔ اور اس طرح ایک اور بزرگ جو بے ریش لڑکوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی بارگاہ سے مردود کرنا چاہتے ہیں اس کو لڑکوں کی محبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ شیر اور اژدہے کے پیچھے جانا ورا ہے، مگر عورتوں کے پیچھے جانا ہرگز نہیں جانا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا زنا کہاں سے پیدا ہو، تو فرمایا آنکھ سے۔ ابن طاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کی شہوت مرد کی طرف دیکھنے میں حرکت میں آ جائے تو اس کو دیکھنا حرام ہے، اور جب انسان یہ دعویٰ کرے کہ خوبصورت مرد کو دیکھنے سے اس کی شہوت کو جوش نہیں آتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ سعید بن الحسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مرد ہے، لڑکی کی طرف نظر جما کر دیکھ رہا ہے تو اس کو تہمت لگا دو۔ اور حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 مشائخ سے ملا ہوں جو ابدال شمار کی جاتے ہیں، ہر ایک نے مجھے بوقت رخصت وصیت کی کہ نوجوانوں کی ہم نشینی سے بچتے رہنا۔ اور حسن بن بزار رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سنا ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل کے پاس آئے اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا بھی تھا اور ان سے باتیں کی۔ جب اٹھنے کر جانے لگے تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ابو علی، اس لڑکی کے ساتھ رستے میں نہ چلنا، کیونکہ یہ تو وہ پھر آگے سے وہ کہنے لگے کہ وہ تو میرا بانجا ہے، تو فرمایا خواہ بانجا ہی ہو اس کے ساتھ نہیں چلنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ کو کسی عالم پر ایذا رساں درندے کا بھی اس قدر خوف نہیں جتنا امرد لڑکی کی طرف سے ڈر ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور امرد کے ساتھ 2 شیطان۔ ایک روایت ہے کہ لڑکے کے ساتھ کچھ اوپر یعنی 10 شیطان ہوتے ہیں اور اپنے نفس پر اس کے 2 شیطانوں سے ڈر لگتا ہے۔
حضرت ابو صائب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عابد شخص پر ایک مرد کے بارے میں 17 باقرہ لڑکیوں سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں۔ اور حضرت اقدس مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بالخصوص امرد کی طرف اور نامحرم کی طرف دیکھنا انسان کی قوت حافظہ کے لیے سم قاتل ہے۔ امرد کہتے ہیں وہ لڑکے کہ جو بے ریش ہوں، جن کی چہرے پر داڑھی نہ ہو، اور بے شک وہ بالغ ہو چکے ہوں لیکن ان کی چہرے پر داڑھی نہ ہو، اور ان کے دیکھنے سے انسان کے اندر جو ہے وہ شہوت پیدا ہوتی ہو اور گناہ کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہو، تو ایسے شخص کو دیکھنا، اس کی صحبت اختیار کرنا یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، اور اس سے انسان کی جو قلبی نورانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے بچوں سے نعتیں بھی پڑھواتے ہیں اور ان کو سامنے کھڑے ہو کر، تو علماء نے لکھا ہے کہ ان سے نعت سننا بھی اور ان کو اس سے نعت پڑھوانا بھی، یہ بھی جو ہے وہ انسان کو فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔